حضرت زید بن عبداللہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے تو کسی نے جا کے بتایا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احد، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لی۔ یہ آنکھیں رکھی ہی اس لیے تھی کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا، اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے ان چراغوں کا کیا کرنا۔ حضرت حسان بن ثابت نے جو اس وقت اشعار کہے، کہتے ہیں کاش کہ کوئی کالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کا جو خطبہ ہے اس نے اس وقت اسلام کو سنبھالا جب منافق بڑی باریک چال چل رہے تھے۔ اب حضرت ابوبکر آئے اور کھڑے ہوئے، کہا لوگوں مجھے بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا رسول اللہ کی عبادت؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کی عبادت۔ تو کہا اللہ آج بھی زندہ و موجود ہے، اللہ کل بھی زندہ و موجود ہے، وہ حی ہے لا یموت ہے، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ جس طرح یہ نازل اسی وقت کے لیے ہوئی، اور پھر لوگ سنبھلے، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل وقت دین کو سنبھالا، اور پھر حضور علیہ السلام کے مشن کے لیے کھڑے ہوئے۔ لشکر اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا جا چکا تھا، حضور نے خود روانہ کیا۔ ابھی جرف کے مقام پر ہی یہ لشکر پہنچا تھا، مدینہ المنورہ سے تھوڑا باہر نکلا تھا کہ حضور کے وصال کی خبر آئی تو یہ واپس آ گئے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب مدینہ المنورہ کے حالات وہ نہیں رہے، اطراف کے اندر قبائل سر اٹھا سکتے ہیں جو دبے ہوئے تھے، اب حضور کے وصال کی خبر پھیل گئی ہے تو کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ نہ کرے، اور بہترین جنگجو اس لشکر میں شامل، تو اگر حملہ ہو گیا تو پیچھے سے دفاع نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا اس لشکر کو حکمت یہ ہے کہ روک لیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ حضور کا روانہ کردہ ہے، جا گئے، بلکہ آپ نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ جنگلوں سے جانور آ کے ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی نوچ کے کھا جائیں گے، یہ لشکر پھر بھی روانہ۔ لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ضرور لشکر کو روانہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا کہیں کہ امیر لشکر کو معزول کر کے کوئی اور قریشی سردار بزرگ اس کا امیر بنا دیا جائے۔ 9 عمر لڑکا ہے، دوسرا غلام زادہ ہے، تو بڑے بڑے قریشی سردار اور جنگجو ان کی قیادت کو قبول کرنے سے انکار نہ کرتے، تو وہ گئے اور جا کے کہا کہ بڑے بزرگوں کی یہ رائے ہے کہ آپ ضرور لشکر کو روانہ کر دیجئے، لیکن اتنا کیجئے کہ امیر لشکر کو تبدیل کر دیجئے۔ حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آیا، اور آپ نے جو جملے کہے اتنے سخت، ثقلت امک یبن خطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری ماں تجھ کو روئے، استعملہ رسول اللہ وقد تامرنی ان اعزلہ، ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، اور میں کون ہوتا ان کو معزول کر دوں۔ کہا لشکر جائے گا اسامہ بن زید کی قیادت میں جائے گا، جس نے جانا ہے جائے، جس نے نہیں جانا میں کوئی پرواہ نہیں، چونکہ ان کو امیر لشکر اللہ کے رسول نے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب لشکر اسامہ کو روانہ کیا حضرت صدیق اکبر نے، تو حضرت اسامہ کے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھوں سے پکڑی اور اسامہ کو اوپر سوار کیا رضی اللہ تعالیٰ، اور نیچے ساتھ پیدل چلے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے اسامہ تو وہ ہے جس کو میرے رسول نے مقرر کیا۔ اور پھر یہ لشکر کامیاب اور بامراد ہو کے لوٹ، تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے فیصلوں کو منوان قبول کرنے کا جذبہ تھا، جس انداز سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی فکر پہ پہرا دیا، حضور کی تعلیمات کو اجاگر کیا، اور حضور کے فرمان کو حرف آخر سمجھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی رائے کو وہاں فنا کر صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو 1400 صحاب تھے، قریش نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنا، تو وہاں سے ایک معاہدے کے ذریعے واپس آنا، تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر ہم دب کے صلح کی کریں، صلح کی شرائط تو برابر کی ہونی چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا صرف ایک لفظ، انہوں نے کہا عمر کیا یہ صلح نامہ حضور نے قبول کیا ہے؟ کہا کیا ہے، کہا ہوا رسول، کہا وہ اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر۔ کثرت صوم و صلات کی وجہ سے افضل نہیں ہے، بلکہ حضور کے لیے اطاعت و انقیاد، فرما برداری، اور حضور علیہ السلام کے لیے بس اپنے آپ کو قربان کر دینے کا وہ جذبہ، وہ آپ یہاں دیکھتے ہیں تو بدرجہ کمال آپ کو نظر آتا ہے۔
فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہستی او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسنین و غار و بدر و قبر۔ دیکھیے کہاں کہاں حضور کی قربت، یہ شک ہوگی تے چل بچل، جے شک ہوگی تے آ تک لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی۔